نبی ہے، وہ نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، میں آپ کو کچھ درود پاک کی فضیلت بتاتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک پڑھنے کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرات، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ دل سے مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کے درود پاک پڑھنے کو میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل سے مجھ پر درود و سلام پڑھے تو اس کے درود پاک پڑھنے کو میں اپنے کانوں سے بھی سنتا ہوں، اور میدان محشر میں اسے اپنی کملی میں چھپانے کے بعد پل صراط کا راستہ پار کراؤں گا۔ یہ پل صراط کا راستہ کیا ہے؟ پل صراط کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے، دیکھیے، جو جہنم کے اوپر سے گزرا ہے اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ درود پاک پڑھتا ہے تو اس راستے سے میں اس کو اپنی کملی میں چھپا کر کے پار کراؤں گا۔ دیکھیے حضرات، ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم اس پر ہنستے ہوئے گزر جائیں، ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم اس پہ مسکراتے ہوئے گزر جائیں، ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم اس پہ دوڑتے ہوئے چلے جائیں۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو درود پاک پڑھنے کو اپنے کانوں سے بھی سنتا ہوں، اور میدان محشر میں اس کو پل صراط بھی پار کراؤں گا۔ لیکن حضرات، اب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کالی چادر کتنی بڑی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نورانی چادر کتنی بڑی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پاک چادر کتنی بڑی ہوگی۔ چلیے حضرات، میں آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہوں اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ چلیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ اے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، ہمارے سوال کا، ہمارے مسئلے کو حل کیجئے گا، ہمارے سوال کو حل کر دیجئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ دل سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے درود و سلام پڑھنے کو اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور میدان محشر میں اسے اپنی کملی میں چھپا لوں گا۔ آقا کریم کے دیوانوں، توجہ قریب کرنا، تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے جب تصورات میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ 800 سال پیچھے چلے جاؤ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ جب تاریخ کو پڑھا گیا، تاریخ میں اس بیان کو پڑھ رہا تھا جس بیان میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا، اے غلام جاؤ انا ساگر کے پاس جاؤ، اے غلام جاؤ انا ساگر کے پاس جاؤ اور انا ساگر سے پانی لے کر کے آؤ۔ غلام انا ساگر کے پاس گیا لیکن پانی نہیں لے کر کے آیا، آ کر کے عرض کیا کہ اے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، میں پانی لینے کی نیت سے گیا تھا لیکن پانی نہیں لے کر کے آیا، کیونکہ انا ساگر کے پاس تمام سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہتھیار لیے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ اگر انا ساگر سے کسی نے ایک بوند پانی لے جانے کی کوشش کی تو ہم اپنی تلوار کو چلائیں گے، ہم اپنے بھالے کو چلائیں گے، ہم اپنے ہتھیاروں کو چلائیں گے، لیکن انا ساگر سے بوند پانی لے جانے نہ دیں گے۔ جو انا ساگر سے پانی لے جانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اپنے ہتھیاروں کو چلائیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، لیکن انا ساگر سے پانی نہ لے جانے دیں گے۔ دیکھیے حضرات، غلام خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، خواجہ غریب نواز، اے غریبوں کو نوازنے والے آقا، اے ہندوستان کے راجا، اے ہندوستان کے بادشاہ، اے عطائے رسول خواجہ غریب نواز، میں پانی لینے کے لیے گیا تھا لیکن پانی نہیں لے کر کے آیا۔ تمام سپاہی وہاں پر پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، تمام سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے پانی لے جانے کی کوشش کی تو
तो हम अपनी तलवार को चलाएंगे, हम अपने भाले को चलाएंगे, हम अपने हथियारों को चलाएंगे, लेकिन पानी ना ले जाने देंगे। जो पानी ले जाने की कोशिश करेगा तो हम उसे तबाह व बर्बाद कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि जाओ अना सागर के पास जाओ, मेरा काशा लेकर के जाओ, और तुम्हें किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से कलाम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। जाओ अना सागर के पानी से जाकर के कह दो कि तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, तुझे हिंद के राजा ने बुलाया है, तुझे अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। जब गुलाम ने ऐसा कहा तो अना सागर का तमाम पानी सिमट करके प्याले में आ गया। तो मेरा सवाल हल हो गया, मेरा मसाला हल हो गया। जब ख्वाजा गरीब नवाज के प्याले में जब तमाम अना सागर का पानी आ सकता है